بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج میں آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 1 کا جو ہے کانٹینیوڈ جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اسی کا کنٹینیوشن میں کنٹینیوٹی میں یہ لیکچر دے رہی ہوں، جس میں ہمارا ایک ٹاپک رہتا تھا دراوری تہذیب کے اثرات، مطلب دراوری تہذیب کے ہمارے معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوئے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں زبان ہے، زبان جو آج بھی بلوچستان کی بروہی زبان ہے وہ دراوروں کی مادری زبان سے ملتی جلتی ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان جو لینگویج ہوتی ہے اس میں بہت ساری دوسری جو نسلیں آتی ہیں وہ بھی اس میں کافی ساری تبدیلیاں کر لیتی ہیں۔ شہری زندگی دراوری جو تھی، دراوروں نے کیونکہ بلدیاتی شہری زندگی کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کے جو مشہور شہر ہیں ان کے نشانات آج بھی ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں، موہنجو دڑو اور ہڑپا۔ تو بلدیاتی زندگی کی ابتدا انہی لوگوں نے کی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے وادی سندھ کی تہذیب کے بانی بھی یہی دراوڑ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے اثرات ہماری ثقافت سے ملتے جلتے ہیں۔ زراعت کا دیکھ لیں، لوگوں نے گندم، جو مٹر اور رائی کی کاشت شروع کی، اور جو ہے ان اقسام جو ہیں آج بھی سے فصلیں جو ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ان فصلوں کو کاشت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کا جال بھی انہوں نے بچھایا، کیونکہ انہوں نے بڑا بلدیاتی معاشرہ اور بڑے آرگنائز طریقے سے انہوں نے شہروں کو آباد کیا تھا۔ تو تقریباً 1500 سال تک یہ لوگ اس سرزمین میں رہے، ان کی سڑکیں کچی تھیں، جو اس دور کا سب سے اہم کارنامہ تھا۔ سڑکوں کا رواج آج بھی موجود ہے، اور ان کو دوسرے علاقوں سے جو ہیں سڑکوں کے ذریعے جو ہے وہ ملایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پختہ اینٹوں کا استعمال، شہروں کی گلیوں پختہ اینٹوں سے ہموار کیا گیا، اور آج بھی ہمارے یہاں پر جو ہے وہ پختہ اینٹیں جو ہوتی ہیں وہ شہری زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ غیر ملکی تعلقات، شہروں کے مابین تجارتی و کاروباری تعلقات قائم کیے تھے انہوں نے، اور نیز موجودہ جو عراق، سعودی عرب، اردن اور ایران سے تجارتی تعلقات تھے، یہ تعلقات آج بھی ہماری ثقافت کا خاصہ ہیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے اور گرم پانی کا استعمال، جیسے کہ ان کے یہاں پر ان کی کنسٹرکشن سے پتہ چلا کہ دوہری دیواروں والے جو تھے نہانے کے ٹب پائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ یہ سائنسی اصول سے بھی واقفیت رکھتے تھے کہ گرم پانی کی حرارت باہر نہ نکلے، اور باہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ اندر والے پانی پر اثر انداز نہ ہو، تو یہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور بیل گاڑی کا استعمال ان لوگوں نے کیا، پاکستان کے دیہی علاقوں میں نقل و حمل کے لیے آج بھی بیل گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے پہیوں کی بناوٹ ان بیل گاڑیوں جیسی ہے جو دراوروں کے دور میں استعمال ہوتی تھی۔ اوزاروں کا استعمال بھی یہ لوگ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو آلات کاشتکاری تھے، کھرپے کدال کا استعمال جو آج کل بہت زیادہ کاشتکار کرتے ہیں، وہ بھی دراوی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اوزاروں کا استعمال تھا ان میں بھی سینگ، پتھر اور ہڈی اور لکڑی سے بنائے گئے تھے اوزار، اور یعنی صنعتی حرفی میدان میں اس دور کے یہ لوگ باکمال تھے۔ یہ اوزار آج بھی ہمارے دیہی معاشرے میں جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مذہب، موجودہ پاکستان ہندوستان کی ثقافت ایک ہی تھی، کیونکہ مسلمان اور ہندو بہت صدیوں اکٹھے رہے برِ صغیر میں، ٹھیک ہے، اور ہندوؤں کا جو مذہب ہے ہندو مت وہ بھی دراوی معاشروں سے لیا گیا، اور وہ ان کے جو بھی عقائد ہیں، اور توہم پرستی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا یا کسی روح کا کسی اور شکل میں آنا، جو ان کا عقائد ہیں، بتوں کی پوجا کرنا، وہ سارے جو ہیں ہندو معاشرے میں وہ آج بھی جو ہے عقائد رسومات جو ہیں وہ بھی دراوی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے جو ہندو معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آریانز کی، جو کہ دوسرا گروہ تھا جو برصغیر میں آیا، جنہوں نے دراوروں کے زوال کا سبب بنا، جنہوں نے دراوروں کو وہاں سے بھگا دیا اس علاقے سے، یا پھر ان میں سے کچھ دراوروں کو جو بھاگ گئے اور جو بچ کے ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، اپنا خدمتگار بنا لیا، اور کچھ جو تھے جو اعلیٰ نسل کے تھے انہوں نے ان کے ساتھ مل گئے راجپوتوں کی ٹولی میں، اور اس کے علاوہ آپس میں ان کا لین دین شروع ہو گیا۔ تو آریانز جو ہیں ان کی اگر ہم ابتدائی حالات کی طرف جاتے ہیں تو کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ آریان تقریباً 1500 سال قبل مسیح افغانستان کے راستے پاکستان میں ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ خانہ بدوش تھے، چرواہے تھے، اور ثقافت
طبیعت میں ان کی جنگ کا عنصر غالب تھا، جنگجو طبیعت کے تھے، اس لیے انہوں نے دراوڑوں کی بستیاں جو تھیں وہ برباد کر دیں، ٹھیک۔ اور گیلا بانی، بھیڑوں کو پالنا، جانوروں کی افزائش کرنا، گھوڑے دوڑاتے تھے، جو کی کاشت عام تھی۔ اس کے علاوہ ان کی طرز زندگی جیسے چراغوں کی ہوتی ہے، سادہ طرز زندگی تھی، ان کی سادہ ثقافت تھی، اور انہوں نے دیہی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ جب یہ اس علاقے میں آئے تو انہوں نے دراوڑوں کا جو بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے ان کی بستیاں تہس نہس کر دی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہاں پر آ کے یہ سندھ اور پنجاب کے وسیع و عریض علاقے میں یہ آ کر آباد ہو گئی، اور ان کی آباد کاری کا نظام جو تھا وہ گاؤں کا سا تھا، گنگا اور جمنا کی وادیوں میں پھیل گئے۔ آج بھی ہماری ثقافتی زندگی آریان کی ثقافت سے پوری طرح متاثر نظر آتی ہے۔ اب ہم بیان کرتے ہیں ان کی وجہ تسمیہ۔ آریان کسی نسل یا قوم کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ کاکیشائی نسل کی ذیلی شاخوں نارڈک اور الپائن سے تعلق رکھتے تھے، جن کا آبائی وطن خوارزم اور بخارا تھا، اور ان کو اپنی نسلی برتری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ایک تو یہ خوبصورت بھی تھے، اور کیونکہ دراورز جو تھے وہ خوبصورت نہیں تھے تو آریانز ان کو گاڈ ہیٹنگ پیپل کہتے تھے، اور کیونکہ انہیں اپنی نسلی برتری پر بڑا گھمنڈ تھا اس لیے وہ اپنے آپ کو آریہ کہتے تھے۔ سنسکرت لینگویج میں آریہ کے معنی ہیں اونچی ذات، شریف اور آزاد کے ہیں۔ خد و خال، ان کے بال سیاہ اور جلد کی رنگت سفید، قد دراز، سیدھی ناک، خوبصورت نقش اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اس لیے جسمانی طاقت کے بل بوتے پر ہر مسئلے کا فیصلہ یہ لوگ کر لیتے تھے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے دراوڑوں کو ان کے علاقوں سے بھگا دیا اور ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اگر ہم آریہ تہذیب کی بات کرتے ہیں تو جو ثقافتی خصوصیات اس میں جو ہے وہ پہلا آتا ہے دیہی طرز زندگی۔ تو آریانس، کیونکہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ آریوں نے دیہی معاشرے کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، اور ان کا طرز زندگی جو تھا وہ دیہی تھا، کیونکہ چراغوں والی زندگی تھی جہاں پر انہیں اپنے جانوروں کے لیے گھاس اور گرینری سبزہ ملتا تھا، پانی ہوتا تھا، وہاں پر یہ آباد ہو جاتے تھے۔ پھر آہستہ سے انہوں نے گاؤں کی شکل اختیار کر لی، پہلے کیونکہ ان کی پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے دیہی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور ان کے جو گھر تھے وہ بھی باقاعدہ کوئی ویل آرگنائز نہیں تھے جیسا کہ دراوڑوں کے تھے۔ یہ ان کے گھر جو تھے گھاس پھوس کی جھونپڑیوں کے اور اس طرح کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے ذات پات کے نظام کی بنیاد۔ انہوں نے ذات پات کا جو تھا وہ نظام جو تھا وہ رکھا، اور معاشرے کو مختلف درجہ بندوں معاشرتی درجہ بندی میں تقسیم کر دیا، اور ہر معاشرتی درجہ بندی کے مطابق لوگ جو تھے وہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے معاشرے کو عام طور پر 4 جو تھی ذاتوں میں تقسیم کیا۔ پہلے برہمنس، پھر جو تھے وہ کشتری، پھر ویش، اور پھر شودرس۔ براہمنز جو تھے وہ سب سے اونچی ذات تھی جن کا تعلق مذہبی امور سے تھا، جیسا کہ پنڈت وغیرہ جیسے ہندو معاشرہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کشتری وہ لوگ تھے جو لوگ جنگی خدمات انجام دیتے تھے، ملک کا نظم و ضبط بھی سنبھالتے تھے، ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں جو تھے وہ کشتری لوگ کہلاتے تھے۔ اس کے بعد 3rd کاسٹ جو تھی وہ ویش تھے۔ یہ لوگ جو تھے وہ جنگی خدمات انجام دیتے اور ملک کا نظم و نسق بھی سنبھالتے تھے، زرعی کام دیتے تھے اور فنی کام بھی دیتے، انہیں ہم ویش کہتے تھے۔ اور سب سے جو گھٹیا کام تھا، جو ذات تھی جن کے ساتھ یہ بہت ہی غیر انسانی سلوک کرتے تھے اور مزدوری اور خدمات کے گھٹیا کام دیے گئے، وہ 4تھا گروہ وجود میں آیا جسے ہم شودرس کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح پورا معاشرہ جو تھا وہ 4 پیشہ ورانہ گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ بعد میں پھر انہیں ان کے پیشوں کے لحاظ سے ان کی ذاتوں کے نام سے پھر پکارا جانے لگے گا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو ذات پات کا ایک غیر لچکدار نظام پایا جاتا ہے، بڑا سٹرونگ نظام پایا جاتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہندو معاشرے میں تو یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور مسلمان کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ برصغیر میں بہت سال رہے، جس کی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں بھی جو ہے وہ ذات پات کا بڑا ہی سٹرونگ نظام جو ہے وہ طبقاتی نظام جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور شودرس کے ساتھ تو اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ اگر نہ تو وہ ان کی کوئی مذہبی چیزوں کو ٹچ کر سکتے تھے، نہ ہی وہ ان کے کوئی مذہبی چیزوں کو سن سکتے تھے، اگر کوئی خدا نخواستہ ان کے کسی کان میں پڑ بھی جاتا تھا اس کے پگھلا ہوا سیسہ پگھلا دیتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی جو انڈیا کے ریموٹ دور دراز کے ایریاز ہیں وہاں پر شودرس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جو کہ آریانس کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ رگ وید جو تھی ان کی بڑی ایک ریلیجیس کتاب ہے جسے 500 سال قبل مسیح میں تحریر کر کے کتاب کی صورت میں ڈھال دیا گیا۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ جانوروں اور خوراک
کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس کے ذریعے اپنے دیوتاؤں کو خوش رکھتے تھے۔ زبان کی وسعت جو بھی آج کل ہماری زبان لینگویج پائی جاتی ہیں وہ بھی آریان کی بڑی بڑی زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں بنگالی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، گجراتی اور پہاڑی زبانیں جو ہندوستان میں بھی بولی جاتی ہیں وہ بھی آریان سے ہی آئیں۔ خوراک کی بات، غیر مہذب آریہ جو تھے وہ لوٹ مار کے عادی تھے، اس کے علاوہ ان میں آدم خوری بھی پائی جاتی تھی، یہ لوگ کچا گوشت کھا لیتے تھے، پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، قدرتی مظاہر کے شروع میں یہ پوجا کرتے تھے، پھر دیگر اقوام سے مل جل کے بعد یہ دیوتاؤں کو بھی انہوں نے اپنے مذہب میں شامل کر لیا۔ شادی کا طریقہ ان میں سومبر کی رسم بھی تھی، لڑکی کو اپنے خاوند منتخب کرنے کا حق تھا۔ قدیم آریانز میں شادی کے اور بھی بہت سے طریقے پائے جاتے ہیں۔ ازدواجی سسٹم جو تھا ان میں میرائٹل سسٹم وہ جو تھا وہ آریہ اقوام والدین کے لیے اولاد لازمی تھی اور اس کے لیے ایک مرد کی کئی بیویاں بھی ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ بیوہ عورت کا مقام بہت ہی بدتر تھا، خاوند کے مرنے کے بعد عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی اور ہندو بیوہ کی زندگی عذاب سے کم نہ تھی۔ ایک وقت کا کھانا کیا جاتا تھا، نہ وہ کلر ڈریس پہن سکتی تھی، نہ وہ بناؤ سنکھار کر سکتی تھی، نہ وہ خوشی غم میں لوگوں کی شریک ہو سکتی تھی۔ اس کے سر کے بعد اسے سے مونڈ دیے جاتے تھے اور روزانہ اپنے جو متوفی خاندان کی خاوند کی یاد میں اسے خیرات بھی کرنا پڑتی تھی۔ آج بھی ہندو معاشرے میں جو ہے بیوہ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور اسے جو ہوتی ہیں رسم و رواج میں کسی میں یا فنکشنز وغیرہ میں شرکت نہیں کرنے دی جاتی ہے۔ اچھا، سیاسی نظام جو ہے اس کو میں ڈسکس کرتی ہوں۔ آریہ ریاست کو راشٹر کہتے تھے اور اس کا والی راجن جنوب پنجاب میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر راجن پور کا تاریخی شہر اسی زمانے کی یادگار ہے کہلاتا تھا۔ راجن ابتدا میں چناؤ سے مقرر ہوتا تھا، بعد میں یودھا مورسی ہو گیا، مطلب کہ انسیسٹری ہوگی کہ باپ ہے پھر اس کے بعد بیٹا ہے پھر اس سے نیکسٹ ٹو نیکسٹ جنریشن۔ اگر تو عوام کو عدل و انصاف فراہمی کے لیے سبھا پنچایت کی طرح کونسل قائم تھی جو ایک مقام پر جمع ہو کر لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتی تھی۔ زیورات لباس بھی مرد اور عورتیں دونوں زیورات کا استعمال کرتے تھے، سونے کے زیورات پہنتے تھے، جانوروں کی کھالوں اور اون کو لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اونچے طبقے کی خواتین کے ملبوسات پر بیل بوٹے اور زری کا کام ہوتا تھا۔ خواتین زیادہ تر کنگن، گلو بند، بالیوں اور بازو بند کا استعمال بھی کرتی تھیں۔ مقامی لوگوں سے انہوں نے بڑا برا سلوک کیا۔ آریانز نے دراوڑوں پر حملہ کیا، ان میں سے کچھ کو مار دیا، کچھ کو بھگا دیا، کچھ کو اپنا غلام بنا کر ایک نئے سماجی نظام کی انہوں نے بنیاد ڈالی۔ لیکن آریان لوگوں کی مذہبی رسموں میں یہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے تھے، نہ انہیں ہاتھ لگا سکتے تھے، انہیں شودر کی طرح ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس طرح جو تھا وہ آریانز کی جو ثقافت ہے اس کی جو تہذیب یا ثقافت کی یہ خصوصیات ہیں۔ اب آریہ تہذیب کے جو اثرات ہیں وہ ہند کی ثقافت میں کیا اضافہ ہوا جو پہلے نہ تھی، ان کا مختصر خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں گلہ بانی ہے، کیونکہ گلہ بانی جو تھی یہ لوگ چراوے تھے، گڈری بھی کہہ سکتے ہیں، خانہ بدوش بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھیڑیں پالتے اور جانوروں کی افزائش کرتے تھے اور آج بھی ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ گھوڑے پالنا، گھوڑ دوڑ ان کا مشہور مشغلہ تھا، آج بھی دور حاضر میں ذمہ داروں کا بھی یہ مشغلہ ہے۔ جنگجو طبیعت کے تھے، ہر اختلاف کا فیصلہ جنگ سے کرتے تھے۔ آج بھی جو ہمارا یہ خاصیت ہمارا جو صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ جو ہے صفت جو ہے وہاں کے لوگوں کی نمایاں ہے۔ جو کی کاشت بھی کا رواج تھا جو آج بھی ہمارے ہاں گندم کی فصل کے ساتھ کاشت کی جاتی ہے۔ بیل گاڑی کا استعمال پاکستان کے دیہی علاقوں میں نقل و حمل کے لیے جس طرح کی بیل گاڑیاں آج استعمال ہوتی ہیں ان کے پہیوں کی بناوٹ ان بیل گاڑیوں جیسی تھی۔ اس کے علاوہ تہذیب کا پھیلاؤ، دڑاور بڑے پرسکون و صلح جو تھے، آرین ہم پر حملہ کیا، بھگا دیا، مار دیا یا پھر انہیں غلام بنا لیا، ان کا کاروبار تباہ کر دیا، تو پورے ہندوستان میں لوگ پھیل گئے۔ اس طرح ان کی سویلائزیشن جو تھی وہ کافی دور دور علاقوں تک چلی گئی۔ اس کے علاوہ دیہی زندگی کی انہوں نے بنیاد ڈالی، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنے لگ گئے۔ اس طرح کی بستیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں قائم ہے دیہی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ
آرین ثقافت میں پدرسری رواج تھا، آج بھی ہمارے معاشرے میں پیٹریارکل سوسائٹی ہے، جبکہ دراوی معاشرہ آپ کو یاد ہوگا میرے فرسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو رواج ہے وہ مدرسری رواج تھا کہ مدر از دا ہیڈ آف دا فیملی. دیکھیے آریانس کا اثر ہمارے معاشرے میں زیادہ رہا، اور ہمارا معاشرہ بھی پیٹریارکل ہے، پدرسری رواج ہے، فادر از دا ہیڈ آف دا فیملی، اور عورت کو گھر میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. نرینہ اولاد کی خواہش اور نرینہ اولاد پر فخر کرنا آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی نسبت پیدائش کی نسبت لڑکوں کی پیدائش پر فخر محسوس کیا جاتا ہے، بہت خوشی منائی جاتی ہے، اور لڑکی کی پیدائش کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اولاد نرینہ کی کثرت کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا. یہ اس آریانس کے زمانے میں تھا. آج بھی ہمارے معاشرے کے لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ بھی آریان سے ملتے جلتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی لڑکوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. یک زوجگی کا رواج ہے. یک زوجگی آریہ میں ایک سے زیادہ شادی کا رواج نہ تھا. ایک وقت میں عورت کو بیوی بنایا جاتا، اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی تھی. تو یہ رواج آج بھی ہمارے ہندو معاشرے میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لیکن یک زوجگی کا جو رواج ہے وہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور یک زوجگی جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کی ایک قدر بھی ہے. ذات پات کا نظام کی بات کرتی ہیں تو اس کی بنیاد آریانس نے ڈالی، اور معاشرے کو انہوں نے طبقاتی طور پر اور پیشوں کے لحاظ سے بھی برہمن، کشتری، ویش اور شودر میں تقسیم کر دیا تھا. اور برہمن ان سب کی سردار تھی. شودر پہ سب سے گھٹیا کام اور خدمات لی جاتی تھی، جن کو بھنگی بھی کہا جاتا ہے. یہ لوگ بھی جو ہے شودر وہ لوگ تھے جو دڑاوروں یا آریان سے پہلے کی آبادی میں سے تھے. ذات پات کا نظام ہندو پاک میں آج بھی رواج قائم ہے، اور اس طرح یہ غیر لچکدار نظام جو تھا آج بھی ہمارے معاشرے میں جو انٹروڈیوس ہے وہ انہی کی مرہون محنت ہے. زبان کی بات اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بولنے والی اکثر زبانیں انڈو آرین کی اقسام ہیں، جن میں پنجابی، سندھی، کشمیری، گجراتی وغیرہ شامل ہیں. عدالتی نظام ہمارے دیہی علاقوں میں جو جیسا کہ پنچایت سسٹم ہے، اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں جرگا سسٹم ہے، تو آرین کے عدل و انصاف کی تنظیمی سبھا پنچایت تھی، اور سبھا اور گرام سبھا کی عکاسی کرتے ہیں. عورت کی کمتر حیثیت، یا معاشرے میں عورت کا درجہ انتہائی کم تھا، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. نہ ہی اس کو جائیداد سے حصہ دیا جاتا تھا، بلکہ عورتوں کو جائیداد کا حصہ سمجھا جاتا تھا. تو پاکستانی معاشرے یعنی 21ویں صدی میں بھی عورت کے متعلق اسی قسم کے خیالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جگیردارہ نظام تھا، آریان نے بنیاد رکھی صحیح پاک و ہند میں. ہمارے معاشرے میں بھی جگیردارہ نظام پایا جاتا ہے. آریانس کے معاشرے میں مذہبی رہنماؤں کی توقیر کی جاتی تھی، وہ انہیں بڑا رتبہ بلند تھا. آج بھی ہمارے معاشرے میں جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، جیسا کہ آریہ معاشرے میں برہمن کو حاصل تھا. اس کے علاوہ مذہب کی بنیاد، ان لوگوں نے ایک مذہب کی بنیاد بھی ڈالے، جس میں ریگ وید کتاب کی شکل میں ہندو مت کی مقدس کتاب کہلائی. جو ریگ وید جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک بڑی جو ہے نا ریلیجیس بک ہے، جو سنسکرت لینگویج میں لکھی گئی ہے. یہ بھی ہندوؤں کی لینگویج ہے. ہندو مت کی بنیاد دڑاوڑوں کی طرح یہ لوگ بھی پوجا پاٹ کرتے جیسے ہندو مت میں پائی جاتی ہے، اس طرح آریانز اور دراوڑ مل کر ہندو مت وجود میں آیا سے مل کر، اور ہندوستان کا ہندو مت جو ہے انہی دونوں نسلوں کا مرہون محنت ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آریہ تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تہذیب جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دراوری اور آریہ تہذیب میں فرق یا کمپیریزن موازنہ. تو اس میں جو دراوری تہذیب ہے، آریہ تہذیب ہے، جب ہم کوئی بھی فرق کرتے ہیں یا دو چیزوں میں ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس کو ہم پیرلل رائٹنگ میں لکھتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ پیرلل لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا ہے دراوری تہذیب. اس کا جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ خد و خال. مطلب خد و خال کا مطلب ہے کہ اپیرنٹ لک، ظاہری طور پر کیسے نظر آتے تھے. تو دراوڑ، جیسے میں نے پہلے والے لیکچرز میں بھی بتایا ہے کہ دراوڑوں کا قد چھوٹا، سیاہ رنگ، ناک چپٹی اور سر بڑا تھا. اور آریانس کا خد و خال کیا تھا، آریہ تہذیب کے میں ہم اس کو کریں گے ڈسکس. تو آریہ جو تھے، آریہ ثقافت کے لوگوں کا قد لمبا، رنگ سفید اور خوبصورت سر ڈول جسم کے مالک تھے. اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ ہے امن پسند. آریہ دڑاور جو تھے امن اور صلح پسند تھے، جنگ و جدل سے نفرت کرتے تھے. جبکہ آریہ کی ثقافت میں جنگ غالب تھی اور ہر جنگی ہتھیاروں کا استعمال کرتے تھے آریانس، اور خونخوار بھی تھے. پھر ہے خاندانی نظام.
دراوڑی تہذیب میں عورتوں کا مقام بلند تھا، مادر سری معاشرہ تھا، مدر از دا ہیڈ آف دا فیملی، جبکہ آریانس کا معاشرہ جو تھا وہ پیٹری آرکل تھا، پدر سری معاشرہ تھا، اور مرد کا مقام معاشرے میں بلند تھا، اور سب ڈیسیژن جو تھا وہ مرد حضرات لیتے تھے۔ تمدن کی بات کرتے ہیں، سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تہذیب کی، تمدن کی، تو دراوڑی لوگ شہری تھے، انہوں نے جدید شہری زندگی کی بنیاد رکھی، اور ان کے جو شہر خدائی سے ملے، ہڑپا اور موہنجودڑو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ سویلائزڈ اور ماڈرن انہوں نے شہر آباد کیے، جبکہ آریان لوگ دیہی تھے، انہوں نے دیہی زندگی کی بنیاد رکھتے، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا جو تھا وہ چراوے تھے، اور اب ایک جگہ سے دوسری کا موو کرتے رہتے تھے، تو ان کی کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ نہ تھی، بعد میں جا کر انہوں نے رہنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیہی زندگی کی بنیاد رکھ لی۔ پیشے دیکھتے ہیں تو دراوڑی لوگ کاروباری تھے، ان کے تجارت جو تھا وہ دیگر ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا، جبکہ آریانس کا پیشہ کیونکہ کاشتکاری اور گلہ بانی تھا، اور تجارت سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے ارد گرد جو علاقے تھے یا ممالک تھے ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق جو تھا وہ نہیں رکھا تھا۔ سائنسی معلومات رکھتے تھے دراوڑ، اور ان کی زندگی میں سائنسی علم کا واضح استعمال نظر آتا تھا، جیسے دوہری دیواروں والے ٹب، ان کی کنسٹرکشن سے پتہ چلتا تھا، جبکہ آریان جو تھے وہ غیر سائنسی تھے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ کاشتکاری نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دراوڑ کاشتکاری میں ہل کو استعمال کو نہیں جانتے تھے، وہ سہاگا کا استعمال کرتے تھے، زمین کھرچنے کے لیے کدال کو استعمال میں لاتے تھے، اور ان کے معاشرے میں اجتماعی کاشتکاری کا رواج تھا کہ سب مل کر کاشتکاری کرتے تھے، اور پھر اس کو جو بھی کاشتکاری سے جو چیز بھی اجناس ہوتی تھی وہ آپس میں مل کر جتنا چاہیے ہوتا تھا کسی کو وہ آپس میں کر لیتے تھے، شیئر کر لیتے تھے، جبکہ آریاں ہل کا استعمال بھی جانتے تھے، اور بیل اور ہل کا انہوں نے استعمال کیا، اور لوہے اور تانبی کے پھالے ہل استعمال بھی کرتے تھے، اور معاشرے میں اجتماعی کاشتکاری جگہ انہوں نے جاگیرداری نظام جو تھا دراوڑوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے بعد ہے ذات پات کا نظام۔ ذات پات کا نظام دراوڑوں نے معاشرے کو ذات پات میں تقسیم کیا، دراوڑوں نے معاشرے میں ذات پات کی تقسیم نہ کی تھی، اور لوگ سب برابر شمار ہوتے تھے، ٹھیک، جبکہ آریانس جو تھے انہوں نے معاشرے کو مختلف قسم کے طبقات میں بانٹا، اور اسی لحاظ سے ان کے پیشے تھے، اور وہی ان کی کاسٹ بن گئی، جو انہوں نے 4 کاسٹ جو تھی انٹروڈیوس کرائیں، اور برصغیر میں ذات پات کی نظام بنیاد ڈالی، اور وہی ان کا طبقاتی جو نظام تھا وہ پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا صنف کے لحاظ سے جو تھا دراوڑ میں لڑکی اور لڑکی کی پیدائش ایکول یکساں خوشی کا باعث بنتی تھی، دونوں کی پیدائش پر کوئی فرق تفریق نہ تھا، جبکہ آریانس کیونکہ پدر سری معاشرہ تھا، اولاد مریدہ کی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی، اس کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی تھی، اور لڑکی کی پیدائش کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھے دراوڑ لکھائی پڑھائی سے انہیں کوئی شغف حاصل نہیں تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دراوڑ لکھنا پڑھنے کے فن سے واقف تھے، اور درختوں کی چھال اور بڑے پتے ان کی تحریری تختیاں ہوتی تھیں، جبکہ آریاں لوگ پڑھائی لکھائی سے انہیں کوئی شغف نہیں رکھتے تھے، ان کا تحریری مواد بہت دیر بعد منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے علاوہ دراوڑ صنعتی سازی کے ساتھ تجارت کے فن میں بھی ماہر تھے، اور دور دراز تک ان کے تجارتی تعلقات دریائے سندھ اور دریائے فرات کے درمیان تجارتی تعلقات کے ساتھ نظر ملتے ہیں، جبکہ آریان صنعت سازی کے متعلق تو جانتے تھے لیکن تجارت کے فن سے نا واقف تھے، اس لیے یہ کام مقامی پانٹری جو تھے وہ سر انجام دیتے تھے۔ پوجا کی بات کرتے ہیں تو دراوڑوں میں بتوں، چاند، سورج، درختوں کی پوجا کرنے کا رواج عام تھا، تاہم اسوروں میں جادو منتر بھی بہت چلتا تھا۔ آریانس جو تھے وہ دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، پرتھوی، دایوس اور درونا ان کے بہت مقبول دیوتا تھے، ان کے نام پر چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، تاہم وہ اسوروں پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ سائنسی معلومات کو پہلے ہی بتایا ہے کہ دراوڑ سائنسی معلومات رکھتے تھے، ان کی گھروں کی کنسٹرکشن دوہری دیوار ٹب سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ آریانس میں اس طرح کا کوئی بھی سائنسی معلومات سے نابلد تھے۔
نظم و نسق کا نسق بھی جو تھا وہ معاشرے میں ان میں بڑا اچھا نظام پایا جاتا تھا. شہر کے دراوروں میں شہر کے نظم و نسق کے لیے تاجروں کی مجلس عامہ یا انتظامیہ ہوتی جو علاقوں کے نظم و نسق پر مامور ہوتی تھی، جبکہ آریہ میں سبھا پنچایت کی طرح ایک کونسل قائم تھی جو دیہی علاقوں میں لڑائی جھگڑے کے فیصلے نپٹاتی تھی. پیدائش کے لحاظ سے پہلے بھی بتایا میں نے کہ لڑکا لڑکی دونوں کی پیدائش دراوروں میں مساوی حیثیت رکھتی تھی. خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، لڑکی کو قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا تھا، جبکہ آریہ کے خیال میں لڑکیوں کی نسبت لڑکی کی نسبت لڑکوں قابل ترجیح ہوتا تھا. ان کا عقیدہ تھا کہ بیٹے نور کے دھارے سے پیدا ہوتے ہیں اور لڑکیاں بد نصیبی اور نحوست کا باعث ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈفرینس جو دونوں کی سویلائزیشن ہیں آریانس اور دراوروں کی، ان میں یہ فرق اور یہ کمپیریزن پایا جاتا ہے. آپ نے اسٹوڈنٹس جو بک خریدنی ہے وہ جیسے کہ آپ کی فرسٹ ایئر کی بک تھی جو پنجاب ٹیکسٹ بک سے منظور شدہ تھی عبدالحمید تگا اور عبدالعزیز تگا کی، وہی آپ نے سیکنڈ ایئر کی بک جو ہے وہ خریدنی ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے منظور شدہ ہے اور اسی رائٹر کی آپ نے خریدنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا پیپر پیٹرن اس سے میں نے ڈسکس نہیں کیا تھا، تو آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ 100 مارکس کا پیپر ہوگا اور پہلے فرسٹ ایئر کی طرح آپ کے 20 مارکس کے MCQs ہوں گے، آبجیکٹیو معروضی سوالات، اور باقی جو 80 رہ گئی ہیں اس میں سے فرسٹ ایئر کی طرح 50 مارکس کے آپ نے 25 شارٹ کویسچن کرنے ہوں گے اور باقی رہ گئے آپ کے 30 مارکس. تو 3 کویسچن ہیں جو اس میں آپ کو چوائس بھی ہوگی، مطلب 5 ہوں گے تو آپ نے 3 کرنے ہیں، وہ آپ کے سبجیکٹیو ہو جائیں گے. تو 30 سبجیکٹیو، 50 شارٹ کویسچن، 80 ہو گئے، 20 ہوگی آبجیکٹیو کے. تو یہ ٹوٹل ملا کر 100 مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا. اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے تیاری کرنی ہے کیونکہ آبجیکٹیو آتا ہے، شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، تو آپ کو تھارولی اسٹڈی کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ جب بھی ہر چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے اس کی آبجیکٹیو بھی جیسے کہ ہم کلاس میں کرتے تھے کہ شارٹ MCQs کرتے تھے اور پھر اس کے بعد شارٹ کویسچنز، تو یہ ساتھ ساتھ آپ نے ہر چیپٹر کے اینڈ میں اس کی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نیکسٹ جو ہے لیکچر جو ہے اس میں آپ کو جو ہے نیکسٹ جو دیگر اقوام برصغیر میں آئی اس کو ہم جو ہے ان کے بعد دراور آرینس کے بعد ان کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.